نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ جو فرض کی تعلیم رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ فرض کیا ہے، اور جو حکم حرام کی تعلیم رکھتا ہے تو اسے پتہ ہے یہ حرام کیا ہے۔ حرام سے یعنی حرام کے ارتکاب سے کوئی کیسے کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور فرض کی ادائیگی سے کوئی مومن کیسے ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے کافر اور مومن کون ہے، اور اس وقت تک جب تک کسی کی تعلیم فرضیت کی نہیں ہو جاتی اور کفر کا پتہ نہیں ہو جاتا کہ کیسے بندہ حرام کو حرام کر دیتا ہے اور کیسے حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اس نے مار کا انجام دیا ہے کہ اللہ اسے حلال دیتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا اسے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اسے حرام بتاتا ہے، حرام دیتا ہے، اور یہ اسے حلال کر کے کافر مشرک ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ رات کو کلمہ پڑھتا ہے، دن کو کافر ہو جاتا ہے، دن کو کلمہ پڑھتا ہے اور رات کو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ جب اس مسلمانی کو دیکھتے ہیں تو سچی بات ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس تو صرف ایک کلمہ ہی رہ گیا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ استقامت کیا ہے؟ اگر استقامت کا پتہ ہو تو بندہ پوری نماز نہ پڑھے، پورا روزہ نہ رکھے، بیچ میں سے حج چھوڑ کے آ جائے۔ حکم پر استقامت کا آیا ہے کہ جب تک حکم پورا نہ ہو لے استقامت کرنا، اور جب تک دیکھو حکم پورا نہیں ہوتا، زچہ بچہ جو ہے باحفاظت نہیں کہے جا سکتے۔ ہر حکم کا یہی حال ہے، اس میں جب استقامت نہیں کی جاتی، وہ حکم جو ہے حلال ہوتا ہے، پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ حکم کو یہ حرام کر دیتا ہے۔ غسل پورا نہیں کیا ہوتا، ناپاک ہوتا ہے۔ وضو پورا نہیں کیا ہوتا، یہ ابھی ناپاک ہوتا ہے۔ نماز پوری نہیں پڑھی ہوتی، یہ ابھی نمازی نہیں ہوتا۔ روزہ پورا نہیں رکھا ہوتا، روزہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو دین کا علم رکھتا ہے، جسے حکمی علم کہتے ہیں۔ اللہ کا علم ہونا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے یہ سارا پیدا کیا ہے، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، بال بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ تو حق ہے نا، جو حق نہیں مانتا، حق نہیں جانتا، وہ یہ سارے سچ حکمی تعلیم کیا، نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، امی کیا، ابا کیا، بہن کیا، بیوی کیا، سارے اس کے منہ پر، کچھ نہیں اسے حاصل ہوا۔ یہ پہلی بات جو ہے حکم میں کیا ہے؟
قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ، اس پر ڈٹ گئے آخری لمحے تک۔ ان کا رب کون رہا؟ اللہ۔ یہ استقامت ہے۔ اسی طرح جب حکم شروع کیا ہے، وضو شروع کیا ہے، تو اب یہ ناپاک تب پاک ہوگا جب غسل شروع کیا ہے، اب یہ ناپاک تب پاک ہوگا جب وضو اور غسل یہ پورا کرتا ہے۔ یہ حکم میں استقامت ہے۔ بیچ والا تو منافق ہوتا ہے، باہر لوگوں کے بیچ میں کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کے پاس کچھ اور ہوتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ حرام کو حرام کون کرتا ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کلمہ ہے اس کے پاس ایک، مولوی صاحب، عالم صاحب، تجھے نہیں پتا کہ یک زمانہ صحبت باولیہ، اگر کوئی اللہ کا بندہ بنتا ہے تو اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ دو ہی تو معافیاں بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اگر تیسری معافی کہیں آئی ہے تو بتا دو۔ پہلی معافی جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم کی نافرمانی پر دیتا ہے، آدم علیہ السلام کو دیتا ہے، نبی رسولوں کو دیتا ہے، وہ معافی خود دیتا ہے تو ہوتی ہے، ورنہ وہ معافی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور وہ معافی خود دیتا ہے، کون سی معافی ہوتی ہے؟ اس نے قتل کیا ہوتا ہے، اس نے زنا کیا ہوتا ہے، اس نے وہ جرم کیے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے جرم بتایا ہوتا ہے، کفر بتایا ہوتا ہے، شرک بتایا ہوتا ہے، وہ اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ کون معافی دے گا؟ اللہ معافی دے گا، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کرے گا، تب اللہ اسے معاف کرے گا۔ ہمارے پاس تو ایک کلمہ رہ گیا، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، باقی حکمی تعلیم یہ نہیں ہم جانتے۔ آئیے اس بات کو جانیں، یہ نہ ہو کہ ہم مانیں نہ اور ہم نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہوا ہو، تاکہ منوانے کی ہمیں ضرورت نہ رہ جائے، ورنہ شیطان تو پہلے ہی یہ کہہ کے بیٹھا ہوا ہے میں نہ مانوں، اور ہمارا نفس کون سا کم ہے، وہ کدھر مانے گا کہ میرے پاس صرف کلمہ ہی ہے؟ وہ تو یہ کہے گا تیرے پاس ہی سارا دین ہے۔ اس لیے کوئی آ کر نہ ہمیں منوائے، ہم خود نہیں جب مان رہے، کوئی آ کر کیا ہمیں منوائے گا؟ ہمیں خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے صرف کلمہ رکھا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ کلمہ بھی رکھتا ہے اور دین بھی رکھتا ہے، ہر ایک کو خود ہی پتہ ہو۔ جب کوئی کلمہ اکیلا رکھتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جس نے یہ بات نہیں جانی ہوتی، اسے اس بات کا ہی پتہ نہیں ہوتا، آگے وہ کیا جانے گا؟ جس نے یہ بات نہیں جانی ہوتی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں فرض کرتا ہے اور وہ حلال ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حکم میں کوئی چیز فرض کرتا ہے، جب حکم میں اللہ فرض کرتا ہے اور وہ چیز حلال ہوتی ہے تو وہ بغیر تعلیم دین کے ادا نہیں ہو سکتی، اور جو بغیر دینی تعلیم کے اسے ادا کرتا ہے، مثال نماز ہے، یہ اللہ نے حکم میں ہم پر فرض کی ہوئی ہے، روزہ حکم میں فرض کیا ہوا ہے، حج حکم میں فرض کیا ہوا ہے، زکوٰۃ حکم میں فرض کی ہوئی ہے، یہ سارا ہم پر فرض کیا ہوا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حکمی تعلیم میں اسے ادا کرنا۔ اے آؤ گل ساری ان تر کلمہ ملیا ہے سارا، یہ تو نماز روزہ حج نہیں ادا کرتا، حکمی تعلیم میں یہ کدھر ادا کرتا ہے؟ کوئی اسے پوچھے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، مجھے اس نے کافر کہہ دیا، تو یہ نہ بھی کوئی کافر کہے، لیکن جسے اللہ مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، وہی مومن ہوگا نا، کہ میرے اور آپ کے کہنے سے ایک دوسرے کو بنانے سے ہو جائے گا۔ آدھے مسلمانوں نے ان آدھوں کو کافر کر دیا ہے، وہ جب پھر اٹھے آدھے، انہوں نے ان کو کافر کر دیا ہے، مسلمان کون رہ گیا؟
ہم نہیں اس مسلمانی کو لیتے، ہم نہیں اس کلمہ پڑھنے کو لیتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب حکم میں اللہ کوئی فرض حلال کرتا ہے تو اس کی ادائیگی کس میں ہوگی؟ حکمی تعلیم میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اس کا ترک صرف عذر شرعی میں ہوگا، اس کا ترک صرف عذر شرعی میں ہوگا، ورنہ یہ وہ ہے کہ جو ناپاک ہو گیا ہے، جو پلیت ہو گیا ہے، اور جب یہ غسل کرتا ہے، جب یہ وضو کرتا ہے تو تعلیم میں نہیں کرتا۔ اب ناپاک جو ہو گیا تھا یہ پاک ہوتا غسل درست کرتا، پاک ہوتا وضو درست کرتا۔ حلال اس پر بکری ہو گئی تھی، مرغا ہو گیا تھا، کھانا پینا ہو گیا تھا، عبادت ہو گئی تھی، اب یہ کیا کرتا؟ اس میں اسے حکمی تعلیم میں ادا کرتا۔ اب وہ حکمی تعلیم میں جب ادا کرتا تو اس کا غسل، اس کا وضو عبادت ہوتا، ایک بات۔ اور یہ عبادت کرنے والا عمل صالح میں داخل ہو جاتا، جنتی ہوتا۔ اور دوسری بات یہ اب پاک ہو جاتا، ناپاک نہ رہتا۔ اس کڑمے نے تو، اس ناپاک نے تو، اس پلید نے تو وضو چھوڑ دیا، غسل چھوڑ دیا، اور وضو بھی پورا نہیں کیا، غسل بھی پورا نہیں کیا۔ پلید نے اپنے آپ کو پلید کر لیا، اپنے آپ کو ناپاک کر دیا۔ یہ وہ ہے جس نے حلال کو حرام کیا ہے۔ وہ تو حلال وہاں ہی پڑا رہ گیا، بکری وہاں ہی پڑی رہ گئی، مرغا وہاں ہی پڑا رہ گیا، وہ تو حلال ہی رہا۔ اس نے کیا کیا؟ حلال کو حرام کر دیا۔ اور اس حرامی نے کیا کیا؟ جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے شرعی عذر میں کرتا تو بعد میں روزے پورے کر لیتا، اب سفر کر کے آ جاتا، بعد میں روزے پورے کر لیتا، اب بیماری شفا صحت میں بدل جاتی، عذر میں یہ کرتا تو اسے اللہ پروردگار ایسے ہی ثواب دیتا جیسے رمضان میں دیا ہوتا۔ اس نے کیا کیا؟ حرام کا ارتکاب بغیر شرعی عذر کے کرنے کے بجائے اس نے حرام کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو کافر اور مشرک کر لیا، اپنے آپ کو پلید کر لیا۔ جو چیز اسے پاک کرنے والی ہے وہ اللہ کا حکم ہی تو ہے، حکمی تعلیم ہی تو ہے، وہ شرعی عذر ہی تو ہے کہ اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کی عیادت کرتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، تو نہ روزہ رکھ۔ حکیم کیا بتائے گا؟ یہ جا کے حکیم کو بتائے گا میں بیمار ہوں، وہ کہے گا اچھا تو بیمار ہے، روزہ نہ رکھ۔ او بھائی کیسی بیماری؟ ایسی بیماری جس میں روزہ نہ نبھایا جا سکے۔ یہ جا کے حکیم صاحب کو بتائے گا میں بیمار بھی ہوں اور بیماری سے میری کمزوری بھی بڑھتی ہے۔ حکیم کو کیا پتا؟ وہ ایکس رے لگا کے دیکھتا ہے، جو یہ بتائے گا اس پہ وہ کہے گا روزہ نہ رکھ۔ او بھائی جس طرح بیماری شرعی عذر بنے تو روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، آج کل ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں، روزہ رکھنے سے اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بیماری یعنی ٹھیک ہو جاتی۔ ایسی بیماریاں بھی تو ہیں نا، نام تو ان کا بیماری ڈالیں گے نا، اور ان میں کھانے پینے سے کمزوری زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی نہ کھاؤ پیو تو طاقت آنا شروع ہو جاتی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے، بیماری آ جائے تو تب روزہ نہ نبھایا جا سکے تو عذر ہے، اور اگر جس طرح بیماری آ جائے تو عذر ہو جاتا ہے روزہ نہ رکھے بندہ، اسی طرح وہ بیماری آئی ہے یا کمزوری آ گئی ایسی جس میں کھڑے ہو کے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، بیماری تو نہیں آئی، کمزوری آ گئی ہے۔ بھائی کمزوری آ جاوے پاویں بیماری آ جاوے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ایک ہی حکم ہے۔ یہ کون جانے گا؟
اور جس کو بیماری آئی ہے یا کمزوری آئی وہ جانے گا کہ حکیم صاحب جانے گا؟ پتہ بات کیا ہے؟ ساری کیتیاں کرائیاں اپنی ہیں، اور ڈال پتہ کس پہ دیتے ہیں؟ کلمہ پڑھا ہے داخل الجنہ، جنتی ہو جائیں گے۔ اور جو لعنت ساتھ آئی ہے کلمہ پڑھ کے، جو لعنت ساتھ آئی ہے وہ بھی تو دیکھو نا، وہ بھی تو بتاؤ نا وہ کیا آئی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ حکم میں کوئی چیز فرض حلال عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت جب بھی ہوگی، عمل صالح جب بھی ہوگا، کس میں ہوگا؟ حکمی تعلیم کی ادائیگی میں ہوگا۔ اب روزہ رکھا ہے، اب حج کیا ہے، اب زکوٰۃ دی ہے، سائیں جی جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں تو سننے والا کہتا ہے سائیں جی مشکل بہت بات ہے یہ۔ او بھائی لوہے کے چنے دے دیے ہیں، منہ میں ڈلوا دیے ہیں کہ انہوں نے چبا۔ تجھے پاک ہونے کا بتایا جا رہا ہے، پاک کھانے کا بتایا جا رہا ہے، تجھے رحمت برکت والا بنایا جا رہا ہے، تجھے رحمت برکت کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، مزے کرو، عیشیں کرو، تجھے عیش کروائی جا رہی ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ لوہے کے چنے دے دیے؟ نا، کسی نے نہیں لوہے کے چنے دیے۔ اللہ نبی رسول نے رحمت کی پھلواریں کی ہیں، مہربانیاں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں کوئی حلال کرتا ہے تو حلال، اور جسے اللہ نے کیا ہے وہ تب حلال کو حلال عبادت بناتا ہے، عمل صالح بناتا ہے، جب اسے کس میں ادا کرے؟ حکمی تعلیم میں کرے، نبی رسول کی تعلیم میں کرے، تزکیہ میں کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حلال عبادت ہو جاتی ہے، اور مومن ہے جو عبادت کرنے والا ہے، یہ عمل صالح کرنے والا ہے، اور اللہ بتاتا ہے کہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، یہ عمل صالح کرنے والے لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جب اللہ حکم میں کوئی چیز حرام کر دے، حکم میں حرام ہو گئی ہے، اب وہ جائز کیسے ہوگی؟ شرعی عذر میں جائز ہوگی۔ مولوی صاحب جاندار کی تصویر اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، شرعی عذر جب آئے گا تجھے، مادی شرعی عذر ہوتا ہے، مادی کوئی مسئلہ آپ کے لیے بن جائے، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ بن جائے، کوئی شناختی کارڈ کا مسئلہ بن جائے، کوئی فارم جمع کرانے کا مسئلہ بن جائے، اور دنیا کا کوئی مسئلہ بن جائے تو تب تو کتا رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کیا قرآن کی حفاظت کے لیے میں نے کتا رکھنا ہے، کھلا تیرے اس دین کی سمجھی پر، یہ دین فہمی جو تو نے کی ہے یہ دین نہیں تو نے جانا۔ حرام تب جائز ہوتا ہے جب کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر مجھے اور آپ کو ہوگا، بیٹھ کے میں نے نماز پڑھنی ہوگی، ہر ایک نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اور جس کو شرعی عذر بنے گا کمزوری وہی پڑے گا نا۔ تو نے ہر ایک کے لیے اب جائز کر دیا، جائز تو ہر ایک کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، حلال ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ جاندار کی تصویر اللہ نے تو حرام کی ہوئی ہے۔ جائز جو ہے وہ دین کرتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، تو بیمار ہے، تو کمزور ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے۔ نہیں ابھی پڑھ سکتا، نہ پڑھ ابھی۔ حرام کو کس میں جائز کیا گیا ہے؟ شرعی عذر میں جائز کیا گیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ مرغی جو ہے اللہ نے حلال کی ہوتی ہے، جب وہ تعلیم میں نہیں اسے ذبح کرتا، تعلیم میں نہیں وہ کھاتا پیتا مرغی، تو اس نے کیا کیا؟ حلال کو حرام کر دیا۔ ایتھے آ مولوی صاحب، ادھر آؤ۔ مولوی صاحب میں آج اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بات، اس نے تعلیم کرنی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب مرغی اللہ نے حلال کی ہے تو تو نے حلال کو حرام کیوں کیا؟ جب ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور وہ جائز اللہ پروردگار تیرے لیے شرعی عذر میں کرتا ہے، تو نے بغیر شرعی عذر کے اس کو حلال کیسے کیا؟ یہ بتا۔ یہی وہ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا حرام کو یہ حلال کر دیں گے اور حلال کو حرام کر دیں گے۔ دیکھ لو 30 سپارے ہیں نا قرآن جیت کے، کس طرح اسے اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ کوئی بات پوچھ کے دیکھ لو ان سے، ہر بات کا ان کے پاس ٹر 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 جواب ہوگا۔
وہ نہ بھائی ایسے تو نہ کرو، جو اللہ نے حکم میں چیز فرض کر دی ہے نہ اسے زیادہ ہم کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، بس استقامت کیا ہے اس کی گنتی پوری کرو۔ 5 نمازیں ہیں، مہینے کا روزہ ہے، ایک حج ہے، مقدار نصاب مقرر ہے زکوٰۃ کا، فرض ایسے ہی ہے نا، وقتاً موقوتا، ہر چیز وقت پر رکھی ہوئی ہے، اس میں نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ کس پر استقامت کرنی ہے؟ جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر استقامت۔ کنے کے پہاڑ کھودنے پہندے ہیں، بے شرم، جدھر پہاڑ بڑے بڑے کھودنے پڑتے ہیں وہ کھود کھود کے سوئی گیس نکال لیتا ہے، اور جدھر پہاڑ ہی کوئی نہیں کھودنا پڑتا ادھر مشکل اللہ تو مشکل سے نکالتا ہے، اور کل بڑی مشکل ہوگی قبر میں، کل بڑی مشکل ہوگی قیامت کے دن میں، اور کل جو مشکل ہوگی اسے کوئی پاٹ نہیں سکتا۔ اللہ آج تیری مشکلیں فارغ کرتا ہے، کچھ تو حیا کر۔ بس بات یہ ہے، فسنا معاشیتا، بے حیا ہونے پر، پھر وہ بے شرم ہونے پر وہ کدھر حیا کرتا ہے؟ جب کوئی حیا نہیں کرتا، وہ جو کر رہا ہوتا ہے یہی تو وہ بے حیائی ہے۔ اب وہ بے حیائی کر رہا ہے نا، کیا کہو گے اسے؟ یہی کہو گے نا، بے حیائی کہو گے نا، پھر اس کے بعد کہو گے بے حیائی نہ کر، اور کر وہ کیا رہا ہے؟ بے حیائی کر رہا ہے، فسنا معاشیتا، بے حیائی کر رہا ہے۔ دین سمجھو، دین کی سمجھ کے بغیر استقامت نہیں ہے۔ 2 چیزوں پر استقامت ہے، شرعی عذر ہو تو جب تک شرعی عذر ہے اپنی استقامت پر ڈٹے رہو، اور جب شرعی عذر ختم ہو جائے پھر ربنا اللہ، جو اللہ ہمارا ہے وہاں لوٹ کے واپس آ جاؤ۔ اور بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو وہ بات ہے۔ تو اللہ نے ہم پر رمضان المبارک جو فرض کیا ہے نا، یہ صرف شرعی عذر کے اندر، سفر پر ہوں یا مرض بیمار ہوں، تب کیا کرنا ہے؟ اتنے دن روزہ جو ہے ہم شرعی عذر میں چھوڑ سکتے ہیں، اور اب جو رکھنا چاہے، آج کل کے سفر تو اللہ جانتا ہے، گھر کے سفروں سے زیادہ اے سی ہیں۔ گھر میں نا وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو آج اے سی بس میں بیٹھ کے سہولت ہوتی ہے، جہاز میں بیٹھ کے ہوتی ہے۔ یہ تو بس آج کل نخرے آ گئے ہیں، نخرے کسی نے لینے ہو تو سفر پہ چلا جائے، آج کل وہ سفر نہیں رہ گئے۔ تو ہاں ویسے حکم آیا نا سفر کا، اس لیے اجازت ہے، مرض میں بھی حکم ہے اس لیے اجازت ہے، یہ شرعی عذر میں ہے۔ روزہ شرعی عذر میں چھوڑا جا سکتا ہے، یہ وہ تعلیمی نہیں ہے نا حکم۔ نماز ہے جس طرح، حج ہے جس طرح، زکوٰۃ ہے جس طرح، مرغی کھانا ہے جس طرح، قورمہ پلاؤ کھانا ہے جس طرح، نہ وہ تعلیم کے اندر ہی ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔